ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة دائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجف کی سرزمین، نجف کی مقدس زمین سے تمام مومنین کے حضور سلام عرض ہو۔ ہمارا موضوع ہے نہج البلاغہ کے بارے میں گفتگو کرنا۔ نہج البلاغہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے؟ کس نے لکھی ہے؟ کس کا کلام ہے؟ پہلے اس کے بارے میں چند عرائض گزارش، اس کے بعد انشاءاللہ مولا کے خطب ہوں یا مولا کی کتب ہوں یا مولا کا کلام ہو، اس کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے۔ آج انشاءاللہ نہج البلاغہ کیا ہے اس کے بارے میں چند عرائض عرض کروں گا۔ نہج البلاغہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے خطب کا، کلام کا اور ان کی کلمات کا مجموعہ ہے۔ نہج البلاغہ ایک عام سی کتاب نہیں ہے۔ نہج البلاغہ الہام الربانی ہے، تو لسان ناطق القرآن سے یہ جاری ہوئے الفاظ ہیں۔ نہج البلاغہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے، جن کو مرتب کیا ہے حضرت علامہ محمد بن حسین الموسوی السید الشریف الرضی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جناب سید الرضی الشریف رضوان اللہ تعالی علیہ، جن کی سفارش سے جناب فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین نے جناب شیخ مفید سے کی تھی۔ شیخ مفید کو خواب میں جناب زہراء صلوات اللہ علیہا ملتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اے شیخ، یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین، ان کو تم نے تعلیم دینا ہے۔ شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو پریشان ہوا، حسن حسین کا مرتبہ کیا اور میں کیا؟ میں حسن اور حسین کو پڑھاؤں؟ سوچا کہ خواب ہی ہے، اور اسی اثناء میں جب نماز صبح سے فارغ ہوا، تعقیبات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے درس و تدریس کے امور میں مشغول ہوا، دروازہ کھڑکا، خادم گیا، خادم نے جا کر دیکھا کہ خادم جلدی سے واپس ہٹ آیا، آ کر کہا کہ قبلہ، ایک خاتون 2 بچوں کو لے کر آئی ہوئی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے حسن اور حسین ہیں، ان کو شیخ کے پاس لے جانا ہے۔ جب شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ نے دیکھا، یہ جب سنا تو فوراً باہر نکل آئے، نکل کر سیدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد سیدہ نے فرمایا، اے شیخ، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، ان کو تو نے تعلیم دینا ہے۔ تو جناب سید الرضی رضوان اللہ تعالی علیہ، جس کی سفارش جناب زہراء صلوات اللہ علیہ نے کی ہے شیخ مفید کے ہاں، یہ وہ ہستی ہیں۔ اور ان کے بھائی سید علم الہدا، سید شریف المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے یہ چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت علامہ سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ 359 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ان کا وصال 406 ہجری 6 محرم 406 ہجری کو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔
کہتے ہیں کہ سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کربلا نہیں جاتے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا قبلہ آپ یہاں قریب ہیں، آپ کربلا نہیں جاتے، آپ کربلا کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں، میں کیوں نہیں جاتا. جب لوگوں نے زور دیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں کربلا جاؤں گا تو کربلا کی سرزمین مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، جب کربلا پہنچوں گا تو میں زندہ نہیں رہ سکتا. قبلہ محترم کربلا پہنچے، 6 محرم کا دن تھا. وہاں انہوں نے ایک نوحہ بھی لکھا، ایک قصیدہ لکھا. اس قصیدے کے پہلے الفاظ ہیں یا کربلا ما زلت کربا و بلا الی آخرہ. تو اسی اثناء میں وہ کربلا کی سرزمین کو نہیں دیکھ سکے، اس دنیا سے چل بسے. یعنی 406 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ فوت ہو گئے ہیں. تو کل ان کی زندگی بنتی ہے 47 سال. 47 سال کی زندگی میں خداوند کریم نے اتنی برکت دی تھی اس ہستی کو، خداوند کریم نے اتنی برکت دی تھی، اتنی کتابیں انہوں نے مرتب کی. صرف ہم دیکھیں نہج البلاغہ کی طرف، جس طرح نہج البلاغہ کو انہوں نے مرتب کیا ہے، یہ 47 سال کم ہیں نہج البلاغہ کو مرتب کرنے کے لیے. آج کا دور آسان دور ہے، آپ نیٹ سے ایک کلمے کو لکھیں تو پوری کی پوری عبارت آپ کے سامنے آ جاتی ہے، ایک لفظ کو لکھیں تو پوری کی پوری کتاب آپ کے سامنے آ جاتی ہے. آج کے دور میں کسی کتاب کو جمع کرنا یا کسی کے کلام کو جمع کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس دور میں ان کی الفاظ کو جمع کرنے کے لیے، مولا کائنات کے خطبوں کو جمع کرنے کے لیے، مولا کائنات کی کتابوں کو جمع کرنے کے لیے، مولا کائنات کے کلمات کو جمع کرنے کے لیے، ایک کلمہ ڈھونڈنے کے لیے کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا، کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا. ایک لفظ ڈھونڈنے کے لیے یعنی اگر کہوں سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا تو یہ شاید مبالغہ نہ ہو. تو اس دور میں سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے یہ کلمات، مولا کے یہ خطبے، یعنی ہزاروں سینکڑوں کتابوں سے ڈھونڈ کر انہیں مرتب کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کیا. اور کافی زمانہ سید رضی کے وفات ہونے کے بعد کافی زمانہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ صرف نہج البلاغہ کو مرتب کرنے والے ہیں یا خصائص الائمہ کی کتاب وہ لکھنے والے ہیں. کچھ عرصے جانے کے بعد پتہ چلا کہ ان کی کتاب حقائق التنزیل و دقائق التعویل کے نام سے کتاب سامنے آئی. تو جب وہ اس کو پڑھا گیا، دیکھا گیا تو کہا گیا کہ یہ کتاب، یہ تفسیر کی کتاب شیخ طوسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب التبیان سے زیادہ مضبوط اور زیادہ اوسع تھی. اور ایسی باتیں سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں کی، اس تفسیر میں کی، رہتی دنیا تک تمام مفسرین یاد کریں گے، یاد رکھیں گے اس کو. کیونکہ سید رضی سے پہلے جتنے بھی مفسرین تھے تمام کے تمام اس بات کے قائل تھے کہ قرآن میں الفاظ زائد ہیں. تو سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن میں کوئی لفظ زائد نہیں ہے، کوئی حرف زائد نہیں ہے، ایک لفظ بھی قرآن میں زائد نہیں ہے. یہ سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مرتب کیا. تو نہج البلاغہ کو سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب مرتب کیا تو بعض لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ یہ کلام جو ہے، جو کلام سید رضی نے مولا کائنات امیر المومنین کے نام سے مرتب کیا ہے،
یہ مولا کائنات امیر المومنین کا کلام نہیں ہے، بعض نے انکار کر دیا۔ ان میں سے ایک ہیں علامہ یافعی۔ علامہ یافعی نے کہا کہ یہ جو نہج البلاغہ مرتب ہوئی ہے، یہ مرتب نہیں بلکہ یہ تصنیف ہے، اس کو لکھا ہے سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ یا ان کے بھائی علم الہدا کی طرف منسوب کی۔ کیونکہ وہ ایسا کیوں نہ کہے؟ کیونکہ نہج البلاغہ میں بعض ان کے بزرگوں کے خلاف جو ہے کافی باتیں مولا کائنات امیر المومنین کے کلام کے ساتھ موجود ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان باتوں کو مولا کائنات کی طرف منسوب کریں، کیونکہ ان کی بزرگوں کی بزرگی جاتی ہے، اس لیے انہوں نے اس کلام کو، اس کتاب کو سید رضی یا سید علم الہدا کی طرف۔ تو اب اس کے بارے میں کچھ حقائق گزارش کروں گا، عرض کروں گا۔ تقریباً 61 کتابیں، 61 مصنفین ایسے ہیں جنہوں نے وہ کلمات جو سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے مولا امیر المومنین کے ساتھ منسوب کر کے اپنی کتاب یعنی نہج البلاغہ میں جن کو انہوں نے مرتب فرمایا ہے، وہی انہی الفاظ کو تقریباً 61 علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ 61 کے 61 تمام کے تمام سید رضی کے نہج البلاغہ کے مرتب کرنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ جو سید رضی کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو سید رضی کے نہج البلاغہ کو مرتب کرنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو اب اگر کہا جائے کہ یہ بات جو ہے سید رضی کی طرف منسوب کی جائے، کتاب جو ہے یہ سید رضی کی اپنے الفاظ ہیں، تو یہ بجا ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا کہنا کہ یہ کتاب جو ہے یہ سید رضی نے جب لکھا ہے تو یہ سید رضی کے کرامات، بلکہ اس طرح کہوں کہ سید رضی کے معجزات میں سے یہ معجزہ ہوگا، کیونکہ ایک شخص دنیا میں آنے سے پہلے اس کے الفاظ اس کے زمان سے ظاہر ہونے سے پہلے اس کے الفاظ اس کے کتاب کے شکل میں کتاب میں جانے سے پہلے لوگوں نے نقل کیا ہے، کہنا ہو یہ سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ کے معجزات میں شمار ہوگا۔ تو اس کے علاوہ یعنی علامہ عبدالعزیز الخطیب اس نے 180 کتابوں کا حوالہ دیا ہے کہ جس میں نہج البلاغہ کے حوالے سے یعنی جن سے نہج البلاغہ کے الفاظ لیے گئے ہیں ان میں سے 180 کتابوں کا اس نے نام لکھا ہے جن سے سید رضی نے نہج البلاغہ مرتب کرنے کے لیے لیا ہے۔ تو اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کتاب نہج البلاغہ کو مرتب کرنے والے سید رضی ہیں، اور یہ جو نہج البلاغہ کے جو خطب ہو یا مولا کی خطوط ہوں، ان کو جب انہوں نے مرتب کیا ہے سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے، تو ان میں سے سید رضی نے ہر کلام سے پہلے، ہر خطبے سے پہلے، ہر کتاب سے پہلے، یہ کتاب سے مراد خط، ہر خط سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ من خطب لہو علیہ السلام، یعنی کانہ سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے مولا کائنات کا پورا خطبہ نہیں ملا، یعنی جز ایک خطبہ، یعنی امام علیہ السلام کے خطبے میں سے خطبے کا بعض حصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تقریباً 10 یا 12 خطبے مولا کے اتنے طویل ہیں، ایک خطبہ مولا کا تقریباً 17 صفحوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جو خطبہ انہوں نے دیا تخلیق کائنات کے بارے میں وہ بھی تقریباً 7-8 صفحوں میں مشتمل ہے۔ اسی طرح طاؤس کے بارے میں مولا نے جو خطبہ دیا ہے
وہ بھی تقریباً 7-8 صفحوں مشتمل ہے. یعنی اتنے بڑے بڑے خطبے ہونے کے باوجود سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ من خطب اللہ علیہ السلام، مولا کے خطبے کا بعض حصہ نہ کہ پورا حصہ. اور اسی طرح پھر جب خطوط کا مرحلہ آتا ہے تو سید رضی فرماتے ہیں من کتاب اللہ علیہ السلام، کانہ سید رضی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ مجھے مولا کا پورا خط نہیں ملا، پورا خط میں بیان نہیں کر سکا، بعض خطوط کا بعض حصہ جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. اور اسی طرح پھر سید رضی فرماتے ہیں من کلام اللہ علیہ السلام، اور امام علیہ السلام کے کلام کا بعض حصہ. اب یہاں پر گزارش کروں کہ بعض مقامات پر سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ خطبہ کہہ کر ارشاد فرماتے ہیں، بعض مقامات پر کلام کہہ کر ارشاد فرماتے ہیں. ان دو الفاظ کا الگ الگ بیان کرنا سید رضی نے ایسا کیوں فرمایا؟ پورے کے پورے کو خطبہ فرماتے ہیں، جتنے خطبے انہوں نے لکھے پورے کو خطب کہہ کے تعبیر کرتے ہیں، یا پورے کے پورے کو کلام کہہ کے تعبیر کرتے ہیں. یہ صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں، مترادف الفاظ کا بیان نہیں، بلکہ یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. خطبہ اس کو کہتے ہیں کہ سامنے کچھ نہ کچھ سامعین بیٹھے ہوں، ایک سے زیادہ دو سے زیادہ سامعین بیٹھے ہوں، اس کو خطبہ کہا جاتا ہے. اور کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام میں ضروری نہیں کہ زیادہ ہوں، ایک بندہ ہو تب بھی اس کو کلام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے خطبہ کہہ کر ارشاد فرمایا. تو خطبے سے مراد یہ کہ مولا برسر ممبر ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. یہ اکثر خطبے جو ہے مولا کے مسجد کوفہ میں جب ان کا اپنا دور خلافت تھا اس وقت انہوں نے یہ خطبے ارشاد فرمائے ہیں. اور کلام ایک بندہ ہو دو بندے ہوں اس کے ساتھ کلام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. اس لیے سید رضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بعض کو خطبوں کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے اور بعض کو کلام کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے. اور اسی طرح امام علیہ السلام کے خطوط ایسے ہیں کہ بعض خطوط بہت لمبے ہیں، بہت زیادہ ہیں، تقریباً 4-5 صفحات پر مشتمل خط ہے. خصوصاً جو اہل مصر کے لیے مولا نے خط لکھا تھا جناب مالک اشتر کے ذریعے سے، وہاں پر حکومت کرنے کا طریقہ، سیاست کرنے کا طریقہ مولا کائنات نے حضرت مالک اشتر کو تعلیم فرمایا تھا. وہ کافی لمبا خط ہے. اس میں بھی سید رضی فرماتے ہیں من کتاب اللہ علیہ السلام. اور کانہ نہج البلاغہ تقسیم ہے 3 حصوں میں. نہج البلاغہ ایک کا ایک حصہ ہے خطب میں، خطبوں میں مولا کائنات کے، اور انہی خطبوں میں وہ کلام بھی شامل ہو جاتا ہے. اور دوسرا حصہ مولا کائنات کا خطوں میں شامل ہے کہ جو انہوں نے اپنے مختلف ادوار میں اپنے جو عاملین تھے مختلف مدن میں ان کی طرف انہوں نے یہ خطوط لکھے تھے. اور تیسرا حصہ جو ہے مولا کائنات کا اس میں شامل ہے یہ کلمات قصاص کے ساتھ اور امام علیہ السلام کے کلمات مختصرہ کے ساتھ یہ آخری جز جو ہے اس میں شامل ہے. یعنی امام علیہ السلام کے خطبے ہوں یا امام علیہ السلام کی خطوط ہوں یا امام علیہ السلام کے کلمات قصار ہوں، ان کے بارے میں انشاءاللہ مستقبل میں مختصر ہم تشریح کریں گے. والحمدللہ.